بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فهو ممن كمل الإيمان. کلام معصوم میں محبت کا مقام اور اس کے عوامل. خاندان کی بنیاد عشق و محبت پر رکھی گئی ہے، کیونکہ محبت کا اظہار ہی خاندان میں میاں بیوی کے درمیان آرام اور سکون کا باعث بنتا ہے، جس کا نتیجہ دونوں کی سعادت اور خوش بختی کی صورت میں نکل آتا ہے. اسی بات کی طرف معصوم نے اشارہ کیا ہے، اور محبت کی پہلی شرط ایک دوسرے کا سلیقے کو پہچاننے. یہ بحث خاندان اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیسے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اخلاق خانوادہ یا آپ اسے نام دیں، اس موضوع پر ہے. لہٰذا زیادہ تر جو ہماری مورد نظر جو گفتگو ہوگی وہ خاندان سے ہی مربوط ہوگی. تو اس کا یعنی محبت کی پہلی شرط ایک دوسرے کا سلیقے کی پہچان ہے، کہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیں کہ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے ناراض. بیوی کو معلوم ہو کہ اس کا شوہر کس وقت تھکا ہوتا ہے اور کس وقت اس کے ساتھ گفتگو کرنے سے وہ کتراتا ہے یا گفتگو کرنی ہے، اور وہ اپنے ایسے امور میں جو ہر شخص میں مختلف ہوتے ہیں. معیار محبت یہ نہیں ہے کہ کسی بھی وقت غصہ میں نہ آئے، بلکہ اگر گھر کا کوئی فرد غیر اخلاقی کام کر بیٹھتا ہے تو سربراہ کو چاہیے کہ اپنی ناراضگی کا احساس دلائے اور نصیحت کرے. ہاں، جب محبت زیادہ ہو جاتی ہے، جسے عشق سے تعبیر کی جاتی ہے، جو غصہ کرنے میں مانع بنتی ہے، لیکن کبھی بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے ایسی گہری اور عمیق محبت کا انتظار نہ رکھیں. میاں بیوی کے درمیان معتدل محبت ہو تو کافی ہے. بہرحال جس قدر یہ محبت قیمتی ہے، اسی قدر اس کی حفاظت کرنا بھی بہت قیمتی ہے. بس ہمیشہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی محبت کی مراقبت اور حفاظت کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گھر کی اندرونی اور بیرونی مشکلات ہمیں اس قدر مشغول کر دے کہ صفا اور وفا سے دور ہو جائے. لہٰذا دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے درمیان پیار و محبت، صلح و صفا اور مہر وفا کا سماں پیدا کرے. اسی لیے معصوم نے فرمایا: جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کسی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی عطا کرتا ہے، تو فہو ممن کمل ایمان ہو، کہ وہ ان افراد میں سے کہ جن کا ایمان کامل ہو. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تیرے اندر کوئی خوبی موجود ہے یا نہیں، تو اپنے دل کی طرف نگاہ کرو. اگر اہل اطاعت اور خدا کے فرمان برداروں میں سے ہو، اور ان اللہ کے نیک بندوں سے اگر تمہارے دل میں محبت ہو، اور اہل معصیت سے اگر نفرت موجود ہے، اس کے لیے نفرت موجود ہے، گناہ کاروں کے لیے اگر نفرت موجود ہے، تو سمجھ لینا کہ تم اہل خیر ہو اور تجھ میں خوبی موجود ہے. اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے حقوق میں فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ہاتھ بٹانا، مصافحہ کرنا اور خوش آمدید کہنا، کہ یہ محبت میں اضافے کا سبب ہے. کہ آپ کو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ کس طرح ہم خاندان کے اندر گھریلو معاملات میں، گھریلو زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں اور اس محبت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ باہر سے آتے ہیں تو بیوی کو چاہیے کہ آپ استقبال کریں، لیکن اگر آپ خود سلام کریں، ایک دوسرے کو سلام کرنے میں ایک دوسرے کی محبت میں اضافہ کا باعث ہے. اس لیے رسول خدا نے فرمایا: تصافحوا فإن المصافحة تزيد في المودة. رسول خدا نے فرمایا: لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا کرو، کیونکہ مصافحہ محبت میں اضافہ کرتا ہے. ایک برادر مومن، عزیز و اقربا، والدین، اولاد، بیٹے بیٹیاں، بھائیوں سے جب ملے تو مصافحہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کے اندر یہ مودت کا اضافہ کرتا ہے. حسن ظن رکھنا یہ بھی ایک علامت ہے خاندانی محبت میں مزید اضافے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: جو بھی لوگوں پر حسن ظن رکھتا ہے، ان کی محبت کو اپنے لیے کسب کرتا ہے، یعنی دوسروں کا دل جیت لیتا ہے. ہر بات پر آپ اور ہم کسی کے سوء ظن نہ رکھیں. کہیں پر بھی اگر کوئی بات آ جائے یا کہیں جگہ پر اگر کوئی کسی شخص کو دیکھے تو ایک دم سے ہم غلط فہمی میں شکار نہ ہو، ایک دم سے ہم ان کے لیے سوء ظن نہ رکھیں، سوء تفاہم نہ کریں، بلکہ حسن ظن رکھیں. کسی بھی چیز میں اگر آپ حسن ظن رکھیں، یا اگر آپ تک کسی کی بات پہنچی، کسی نے اگر آپ کے خلاف کوئی بات کہی، تو آپ یہ حسن ظن رکھیں شاید اس نے کہیں سے غلط بات سنی ہے. یا اگر آپ نے کسی شخص کو سلام کیا، سلام کا جواب اگر وہ نہیں دیتا، تو آپ یہ نہ سمجھیں ایک دم سے یہ دیکھو کتنا متکبر انسان ہے کہ جسے میں سلام کرتا ہوں تو یہ سلام کا جواب بھی دیتا نہیں.
نہیں ایسا نہ سمجھیں، بلکہ آپ یہ حسن ظن رکھیں شاید اس نے آپ کے سلام کو سنا نہیں، ممکن ہے کہ اس کے کان جو ہے کچھ یعنی بھاری ہو، کچھ بہرے ہو، شاید اس وجہ سے وہ نہیں سن پائے، اس وجہ سے جواب نہ دے پائے، یا ممکن ہے وہ کسی اور خیال میں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کے سلام سن نہ سکے۔ تو یہ احتمال حسن ظن ہم رکھ سکتے ہیں ہر کام، لہٰذا حسن ظن رکھنا یہ دوسروں کی محبت کو اپنے لیے کسب کرنے کا باعث ہے۔ بے نیازی کا اظہار کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے انسان کے اندر دوسروں کے دل میں اپنی محبت اور دوسروں کا دل جیتنے کا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے ہاتھوں میں موجود مال و متاع کا طمع اور لالچ نہ کرو تاکہ تم ہر دل عزیز بن جائے۔ جب ایک شخص پیغمبر خدا کی خدمت میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ کیا کروں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے مال و متاع پر نظر نہ جماؤ اور طمع اور لالچ نہ کرو، تم ہر دن عزیز بن جاؤ گے۔ جیسا کہ شاعر نے بھی کہا ہے ہر گرا با طمع سر و کارس گر عزیز جہاں بود خارس، یعنی جو بھی لالچی ہے وہ ذلیل و خوار ہے، خواہ وہ پوری دنیا میں معزز ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح شاعر دوسری شعر میں کہتا ہے دیدے اہل طمع بنعمت دنیا پر نشوت ہم چنا کی چاہ بشبنم، لالچی انسان کی آنکھیں وہ کبھی پوری دنیا کی نعمتوں سے بھی وہ پر نہیں ہوتی، جیسا کہ کنواں شبنم کے قطرے سے پر ہونا ممکن نہیں ہے، اسی طرح لالچی انسان کی آنکھیں دنیا کی ساری نعمتیں بھی اگر اسے مل جائے پھر بھی وہ حال میں مزید رہے گا۔ لہٰذا طمع اور لالچ نہ کرنا، جیسا کہ بہلول آخری کا ایک قصہ ہے، بہلول کسی سونے یا چاندی کے سکے سے وہ کھیل رہا ہے، ایک شخص نے دیکھا یہ اس کے ہاتھوں میں یہ سونے کا سکہ ہے یا چاندی کا سکہ ہے، یہ اس سے کھیل رہا ہے، میں اسے لے لوں۔ اس نے کہا بہلول صاحب بہلول یہ کیا ہے، یہ سکہ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے دے دے، تو انہوں نے کہا میں کیوں دوں؟ تو اس کے لیے اس نے کہا کہ ایک شرط دوں گا کہ تم گدھے کی آواز نکالو تو میں تمہیں یہ سکہ دوں گا۔ تو اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی لوگ تو نزدیک تو نہیں ہے، کوئی شخص دیکھ تو نہیں رہا، اس نے دیکھا کوئی شخص یہاں اپنے نزدیک نہیں پایا، تو اس نے گدھے کی آوازیں نکالنا شروع کی۔ جب گدھے کی آوازیں نکالنا شروع کیا اور اس کے بعد بہلول سے کہا اب دے دو جو چاندی ہے وہ مجھے دے دو، تو اس نے کہا دیکھو تم گدھا ہوتے ہوئے تمہیں اس کی قدر ہو سونے کی، تو کیا میں انسان ہوتے ہوئے اس کی قدر نہ کروں؟ کیا مجھے اس کی قدر شناس نہیں ہوں؟ انسان ہوتے ہوئے تو گدھا ہوتے ہوئے تمہیں اس کی اتنی قدر ہے۔ تو انسان مال دنیا کے طمع میں جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اسی طرح سخاوت سے کام آنا، سخاوت سے کام لینا اور احبایات پر سخاوت کے ساتھ عزیز و اقربا پر سخاوت کا مظاہرہ کرنا یہ بھی محبت میں اضافے کا باعث ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں سخاوت باعث محبت اور اخلاق کی زینت ہے عزیزو، جو گناہوں کو پاک کرتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ رویہ ان اللہ اوحى الی موسیٰ اللہ تقتل السامری فإنہ سخی، روایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی کہ سامری کو قتل نہ کرو کیونکہ وہ سخاوت مند ہے، اور اگر یہی سخاوت مندی ایک مسلمان یا ایک مومن میں اگر پائی جائے تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے معلّہ اپنے بھائیوں کی خدمت کر کے ان کی محبت اور دوستی حاصل کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے محبت کو بخشش میں اور دشمنی کو عدم بخشش میں چھپا رکھا ہے۔ بس محبت کا ایجاد کرنے کے لیے یہ عوامل ہے، اور اسی طرح اظہار محبت بھی کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت ہے والدین کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، لیکن اگر آپ اظہار نہ کریں تو کیسے معلوم ہوگا؟ لہٰذا اظہار محبت بھی ضروری ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا، رسول خدا فرماتے ہیں اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں تو یہ بات اس کے دل سے کبھی نہیں نکلے گی، وہ ہمیشہ یعنی آپ کی یہ بات کہ میں تجھ سے بہت چاہتا ہوں، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اگر آپ کہہ دیں تو یہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور وہ آپ کی بھی قدر شناس بن جاتی ہے۔ ہاں ایمان کا فروغ محبت حسن کی ہے، پڑھ لو درود محفل میں حق حسن کی ہے۔ السلام علیکم۔